سلام عصمت زہرا کی ورثدار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، سلام سبط نبی کی شریک کار سلام، سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر، جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ جروں کے زخم کھائے ہوئے، کرانی رسنوں تو آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اس کو دوا بنائے ہوئے، صبح دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی ہی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس پہ بھتیجے کی زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بڑھاؤ عصمتوں کے جلال، کھلے جو بال تو بکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ سوگواران امام مظلوم کربلا جس بے چینی سے آج ایام عزا کے آخری دن آپ جن تبرکات کی زیارت کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ذرا غور سے دیکھیے علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، وہ بیویاں جنہوں نے اپنے بابا سے کبھی کچھ نہ مانگا وہ لوٹ کے مدینے آ رہی ہیں، جو بازاروں میں چادر مانگ رہی تھی، یہ زہرا کی لاڈلی بیٹیاں ہیں، زینب و ام کلثوم، نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو، مسافران مصیبت وطن کو آتے ہیں، سلام اس بیوی پر جسے قدم قدم پہ رلایا اور ستایا گیا ہے، سلام اس بیوی پر جس نے مدینے کو جب دور سے دیکھا تو آواز آئی، اے نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، اے نانا جس نواسے کی ناز برداری کی تھی وہ بے کفن مقتل میں پڑا رہا، نانا اکبر ایڑیاں رگڑ کے مقتل میں جان دے چکا، نانا بے شیر گلے کے تیر کھا کے سو گیا، اے نانا سکینہ زندان شام میں جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دی گئی، اے نانا زینب جب گئی تھی تو بھرا گھر تھا لوٹ کے خالی ہاتھ آئی ہے، نانا زینب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رونے والوں ہماریوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہونا، نظریں جھکا لینا، خبردار کوئی دوڑ کے ہماریوں کی طرف نہ جانا، اس لیے کہ زینب ان بچوں کو یاد کر رہی ہے جو ماؤں کی آغوش میں گئے تھے راہوں کی نظر ہو گئے، زینب و محمد کو یاد کر رہی ہے جنہوں نے بڑی شان سے سوار کیا تھا، زینب کو اپنا عباس یاد آ رہا ہے جب 28 رجب کو چلی تھی تو آسمان کا رخ کر کے الحجاب الحجاب کی آوازیں دیتا تھا، اب وہ پردہ کر کے فرات کی ترائی پہ سو گیا ہے، اے نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا، رونے والوں آپ کے درمیان تبرکات و چند لمحوں میں سب سے پہلے ذرا غور سے دیکھنا، عباس کا علم آئے گا، یہ علم حسین کی سنانی لے کے آئے گا، یہ اس وفادار بھائی کی نشانی ہے کہ جو بازی قلم جس کے ہو گئے، جو فرات کی ترائی پہ سو گیا، حسین کمر پکڑے آواز دیتے تھے عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، عزیزو یہ حسین کی سنانی لے کر علم آ رہا ہے، پیچھے پیچھے ہماریاں ہوں گی، استقبال کرنا، اللہ آواز بی بی کی ہے، اے مدینے ہمارے پردیسی لوٹ آئے ہیں، میرا اکبر آ گیا ہوگا، قاسم آ گیا ہوگا، اور محمد آ گئے ہوں گے، ہائے حسین کی وہ بیمار بیٹی جو اپنے مسافروں کا انتظار کر رہی ہے، میری پردہ دار بہنوں تمہارے درمیان ہماریاں جب آ جائیں تو کوئی بچی یہ نہ پوچھے کہ اس میں سکینہ کی ہماری کون سی ہے، مجھے بی بی کو سلام کرنا ہے، نہ کرنا انتظار، وہ زندان شام میں گھٹ گھٹ
کے مر گئی، وطن آنے کا شوق اسے تھا، وہ وطن نہیں آئی، جیسے ہی مدینہ نظر آیا ہوگا اہل حرم تڑپ گئے ہوں گے، آواز دی ہوگی سکینہ ہم وطن آ گئے بیوی، تم زندان شام میں مر گئی۔ رونے والا آپ کے درمیان ذرا غور سے دیکھو، اماریاں آ رہی ہیں، وہ علم نظر آ گیا، ذرا غور سے دیکھو، وہ ام البنین کے بیٹے کا علم ہے جس کے پاس وہ قلم ہو گئے، ماں کی آواز آ رہی ہوگی عباس میں نے سنا ہے جب تو گھوڑے سے گرا تھا کہ تیرے بازو نہ تھے۔ اے عباس جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، وہ ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، مگر اے عباس تیرے بازو قلم ہو گئے تھے، عجب نہیں میرے منہ سے آواز آئے گی اماں زینب بھی آئی ہے، زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ زینب آئی ہے، اتنی غریب ہو گئی، غم یوں پھٹ گئے، زینب کے لباس میں 2 سال کٹ گئے۔ رونے والوں علم آ گیا، زینب کے ماں جائے بھائی کا علم ہے، علمدار نہیں آیا، اے نانا کے مدینے ہو گئی، نانا مدینہ ویران ہو گیا، حسین پسے گردن ذبح کر دیا گیا۔ نواسی سب سے پہلے نانا کی تربت پہ گئی، آواز بھی نانا زینب آئی ہے، نانا زینب سے ملاقات نہ کرو گے، اے نانا نواسی سے حوالے سفر نہ پوچھو گے۔ زینب نے اپنے پاس سے بھائی کا خون آلود کرتا نکالا، آواز بھی نانا نواسی کی مدت کے بعد لوٹ کے آئی ہے، اے نانا پوچھو گے نہیں زینب تحفے میں کیا لائی ہو، نانا یہ بانوائی کا خون آلود اڑتا ہے۔ زینب نے تربت پر رکھ دیا، تربت نبی لرزنے لگی، آواز زینب ہٹا لے شرطے کو، اے نانا کیا ہوا، خون آلود اڑتا دیکھا نہ گیا، بہن چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی آواز آ رہی تھی، اماں نے چٹیاں پیس کے کھانا ہے، بھیا میں رحم ہے، صبح سے لاشیں اٹھ چکا ہے۔ اماں کسی کو رحم نہ آیا، رونے والوں رونے میں کوتاہی نہ کرنا، ایام عزا کا آخری دن ہے، اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ گریوں شیور کی آوازیں سنے گا، وہ ان تبرکات کی زیارت کرے گا۔ ذرا غور سے ہماریوں کی طرف دیکھو، وہ ہماریاں دور سے نظر آ رہی ہے، علی کی بیٹیاں آئی ہیں، اکبر کی ماں لیلا آئی ہے، قاسم کی ماں فروہ آئی ہے، اصغر کی ماں رباب آئی ہے، ارے وہ بیٹیاں آئی ہیں جن کے بیٹے مارے جا چکے ہیں۔ سلام ہمارا مقدرات عصمت و طہارت پر۔ ذرا دیکھیے علم کے قریب جوان کیسے بے چین تڑپ رہے ہیں، علم کے ساتھ آ رہے ہیں، شاید یہ بتا رہے ہوں گے اکبر کے دوست اکبر کو ڈھونڈ رہے ہیں، قاسم کے ساتھی قاسم کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن جب خبر ملے گی کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے، اکبر سینے پہ برچھی کھا کے سو گیا، ہائے پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ اے نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا، ایک پردہ دار بہنوں زینب آ رہی ہے، زینب علی کی بیٹی جو کبھی بابا کے سامنے بے رجا نہیں تھی، وہ بازاروں میں بے رجا تھی، بے غیرتوں کا مجمع تھا، چیخ چیخ کے اعلان کیا جاتا تھا علی کی بیٹیاں ہیں۔ ہائے جب مدینے آئی ہوئی نانا سے کہا ہوا نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ بے غیرتوں کے بازاروں میں لے جایا گیا، نانا شکوہ اس بات کا ہے کہ اعلان کیا جاتا تھا یہ باغیوں کی بہن ہے۔ اللہ اکبر، ہائے بیویوں کی ہماریاں ہیں، سوگوارا امام مظلوم کربلا یہ ایک قدم آگے نہیں بڑھنا چاہتے، اس لیے کہ لوگ کہتے اب وطن جا کر کیا کریں گے، جوانم ویران ہو گیا، گھر ویران ہو گیا، جو علم مبارک زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، ادب و احترام سے سلام کیجیے، سر و سینہ پیٹیے، خبردار کوئی علم کے قریب جا کے یہ نہ کہہ دے کہ سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑے ہیں، سکینہ زندان شام میں سو گئی، غازی اسے وطن آنے کا شوق تھا، وہ وطن نہ آ سکی، آپ کے درمیان یہ علم مبارک آ گیا۔ سب سے پہلے زینب کے ماں جائے عباس کا علم ہے،
مدینے میں داخل ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، کیا قیامت ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ایک مدت کے بعد علی کی بیٹیاں بازاروں سے درباروں سے ہو کے آئی ہیں۔ ہائے شام غریباں کی وہ تنہائی، ہائے وہ بے کسی، ہائے وہ مظلومی۔ عزیزوں، جب کسی بازار میں بھیڑ بڑھتی ہے تو بیٹا اور بھائی آگے بڑھ کے کہتا ہے گھبرانا نہیں میں ہوں۔ زینب جب بازاروں میں ہجوم بڑھا ہے تو کہتی تھی لیلا گھبرانا نہیں میں ہوں، رباب گھبرانا نہیں میں ہوں، اے بیویوں گھبرانا نہیں، اے سجاد گھبرانا نہیں میں ہوں۔ زینب ایک ایک کو سہارا دیتی رہی۔ آج وہی بیوی لوٹ کے مدینے آئی ہے، نانا کی تربت پہ سنا رہی ہے۔ اے نانا کے مدینے ہم آ گئے، نانا کی تربت پہ گئی، نانا خوب اجر رسالت ادا کیا ہے امت میں، نانا چادریں چھینی گئی، حسین کو رلایا گیا، اکبر ایڑیاں رگڑ کے مقتل میں سو گیا، نانا سکینہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان، نانا بے کفن لاشا پڑا رہا، نانا ہمیں بازاروں میں لے جایا گیا۔ اے نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ اے نانا اگر یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب رضا ہٹا کے دکھاتی امت نے کیا اجر رسالت ادا کی ہے۔ اے نانا جب تک عباس کے بازو سلامت تھے کسی میں ہمت نہ تھی جو خیموں کا رخ کرتا، جب سے عباس کے بازو کٹے میرا قریب بھیا رلایا اور سدایا گیا ہے۔ میں تمام آئے ہوئے زائرین سے گزارش کروں گا آپ قریب آ جائیں تاکہ ہماریوں کا استقبال یکے بعد دیگرے آپ زیارت کر سکے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آنے والے تمام زائرین مومنین سے قریب آ جائیں اور آ کر کے آپ ہماریوں کا استقبال کرنا۔ اب تو وہ ہماریاں آ گئی، ذرا غور سے دیکھو وہ سیاہ علم آئے ہیں۔ ہائے محمد حنفیہ نے جب سیاہ علم دیکھا تھا تو تیز رفتار گھوڑے سے زمین پہ غش کھا کے گر گئے تھے، کعبے شبد کر رہی ہائے حسین آپ لوٹ کے نہ آئے، آپ نے مقتل آباد کر دیا۔ اے رونے والوں ہماری آ رہی ہے، نظریں جھکا لینا علی کی بیٹیاں ہیں جنہیں سورج نے بھی ننگے سر نہ دیکھا، وہ بے ریا بازاروں سے گزاری گئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے درمیان ہماریاں قریب آنے والی ہیں۔ میں گزارش کروں گا ہماریوں کو وہی روک دیجئے تاکہ یہ سوگوار ایک ایک ہماریوں کا استقبال کر سکے۔ اتنا بڑا مجمع آج ایام ازاں میں، اے زینب یاد ہے 11 محرم کو لاشوں کے درمیان سے گزر گئی روتی ہوئی۔ اے نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے بلکہ شکوہ اس بات کا ہے کہ ہمیں 11 محرم کو لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ سوگواران امام مظلوم کربلا آپ کے درمیان یہ پیغام، یہ سنانی، یہ شہادت کی خبر، یہ حسین کی تنہائی کا مرثیہ، یہ مسافروں کے سفر کے حوال خبر لیے ہوئے سیاہ پرچم آ رہا ہے اور یہ خبر دے رہا ہے مدینے والوں بڑی قیامت آ گئی۔ جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا تھا اسے مقتل میں بڑی بے دردی کے ساتھ اسے گردن ذبح کر دیا گیا، اسے کفن بھی نہ ملا۔ ارباب اعضا آمادہ ہو جائیے، ایک ایک شبیہ آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائی جائے گی۔ ارباب اعضا سب سے پہلے میری گزارش ہے ان پردادار بہنوں سے، مجھے آپ کی بے چینی کا احساس ہے، پوری رات ہم نے انتظار کیا ہے کہ علی کی بیٹی کی ہماری آئے گی تو ہم سلام کریں گے، جب اکبر کی ماں کی ہماری آئے گی تو ہم ماتم کریں گے، جب فروا قاسم جس کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے اس کی ماں کی ہماری آئے گی تو ہم سلام کریں گے، جب فرزا کی ہماری آئے گی تو ہم پوچھیں گے تم نے تو بطول کو چکیاں چلا کے بچوں کو پالتے دیکھا تھا، اس زینب کی تنہائی اور بے کسی میں تم نے ساتھ دیا ہے، ہم اس بی بی کو سلام کریں گے۔ میری بہنوں چند لمحوں کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ ہماریوں کے استقبال کر سکو۔ میری گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ، مگر ذرا غور سے دیکھنا جب
ہماریوں کی زیارت کر چکنا، بچیوں انتظار مت کرنا کہ سکینہ کی ہماری آئے گی، وہ زندان ہے زندان، جہاں بچی ہائے بابا کی آواز دے کے موت کی آخری ہچکی نے چلی ہے، کاش اس کی صورت زمانہ دیکھتا، اتنے تماچے تھے چہرے پر کہ وہ پہچانی نہ جاتی تھی، جو باپ کے سینے پر سوتی تھی اسے رلایا اور ستایا گیا ہے۔ ہاں رونے والوں، سب سے پہلے ایک ہماری زیارت کے لیے آپ کے بالکل قریب آئے گی، آپ زیارت کرنا، جوانوں تم نہیں جانا، انہیں جانے دینا، اس لیے کہ زینب احوال سفر لے کے آئی ہے، ٹھہر جائیے، ابھی ہماری نہیں آ رہی، جب تک میں نہ کہوں کوئی ہماری زیارت کے لیے نہ لانا۔ ارباب اعزاء، یہ اس بی بی کی ہماری ہے جسے ام المصائب کہتے ہیں، ام المصائب، جس کا ایک مرثیہ سنو گے، جب آئی ہے مدینے میں تو کوہنیوں چلتی ہوئی جیسے حسین اکبر کی میت پہ گئے تھے، اپنے نانا کے پاس گئی ہے، نانا زینب آئی ہے، نانا نواسی کا استقبال نہ کرو گے، نانا خوب اجر رسالت ادا ہوا ہے، نانا کیا بتاؤں، نانا خوب اجر رسالت، نانا پہلے تو پتھر مارا، پھر ہاتھ مجھے بیٹھے، نانا پیشانی زخمی تھی، پیشانی سے خون بہتا تھا، مگر مجھے شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ پیشانی زخمی کی گئی، شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ بازاروں میں لے جایا گیا۔ سنو جوانوں، یہ جو پردہ دار بہنیں کھڑی ہیں نا، کبھی بھی ان سے پوچھو، کبھی ان کو بھائی کا اور باپ کا تانا مت دینا، یہ برداشت نہیں کر پاتی۔ علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں کہا جاتا تھا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ عباس کی بہنیں ہیں، ارے کیا قیامت آ گئی، دنیا ختم کیوں نہ ہو گئی، علی کی بیٹیاں پہ مغنو چادر، رونے والوں کیا قیامت ہے۔ ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں، ارے بیٹیوں خدا کرے تمہاری ماں سلامت رہے، اگر کسی بیٹی کی ماں مر جائے تو دنیا کلیجے سے لگاتا ہے، ہائے زینب کیا غربت ہے، ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، چند افراد جنازے میں، زینب ابھی یہ غم نہ بھول پائی تھی کہ تاریخ کہتی ہے زینب کو وہ منظر بہت یاد آیا کہ جب ماں دربار سے خالی ہاتھ لوٹی تھی، سب بچے لپٹ گئے تھے ماں سے، کہتے تھے اماں کیوں گئی بے غیرتوں کے دربار میں، اماں جب حق مانگنا نہیں آتا تو کیوں گئی۔ حسین نے کہا زہرا کچھ نہ بولی، حسن نے کہا زہرا کچھ نہ بولی، مگر جیسے ہی زینب نے کہا اماں کیوں گئی بے غیرتوں کے دربار، بطول کی خاموشی ٹوٹی، آواز دی زینب سب یہ بات کہے تم یہ بات نہ کہنا، میں جب گئی تھی تو پورا صحابی سلمان موجود تھا، تم جب جاؤ گی تو آپ بدلے ہوگے، آج وہی زینب آئی اماں آ گئی بے غیرتوں کے دربار سے، اللہ اکبر، علی کی بڑی بیٹی زینب کی ہماری آ رہی ہے، نظروں کو چھپا لو خدا کوئی غم نہ دے، اللہ آہستہ آہستہ، بڑے درد ہے کلیجے پہ، عباس جیسے بھائی کا نام جسے 18 سال پالا اس اکبر کا غم ہے، رونے والوں آپ کے درمیان ایک ایک ہماری زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ہاں اب ذرا غور سے دیکھو، اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے، اس بی بی کی ہماری جس نے اپنا 18 برس کا بیٹا کھویا ہے، جس کا نام لیلا ہے۔ تاریخ کہتی واقعہ کربلا کے بعد جب یہ لوٹ کے مدینے آئے، کبھی تو کسی نے مسکراتے نہ دیکھا۔ ہاں آج ایام ازاں کا آخری دن ہے، تمہارے بیٹے پردیس چلے جائیں گے، بیٹوں کی بہت یاد آئے گی، لیکن یہ وعدہ رہا کہ محرم میں لوٹ کے آئیں گے، صفے ماتم بچھائیں گے، علم اٹھائیں گے، سبیل پہ کھڑے ہوں گے، آنے والے زائرین کی خدمت کریں گے، مگر تمہارے بیٹے لوٹ کے آئیں گے۔ وہ ماں آئی ہے جو اکیلی آئی ہے، بیٹا نہیں آیا، ایڑیاں رگڑ کے مقتل میں دم توڑ چھوڑا ہے۔ رونے والوں
لیلا کی ہماری آنے والی ہے، اکبر کی ماں کی ہماری۔ ایک فقرہ کہوں تم سے، ان سے کہنا اماں چلو بازار چلو، کہے گی نہیں مجھے بازار نہیں جانا۔ پھر کہو اماں بازار چلو، کہے گی نہیں مجھے بازار نہیں جانا۔ بار بار کہو، نہیں کہے گی مجھے بازار نہیں جانا۔ ایک موقع ہوگا جب تم کچھ نہیں کہو گے اور یہ بازار جائے گی۔ کیوں؟ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب میں صحرا لینے کے لیے بازار جاؤں گی۔ ہر ماں زندگی میں ایک بار بازار ضرور جاتی ہے۔ لیلا بھی بازار گئی تھی، بیٹے کا سر نو کے نیزہ پہ تھا۔ شام کی عورتیں کہتی تھی کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ ارے اس بیوی کی ہماری آ رہی ہے جس کے 18 سال پالا تھا، اس کا قاتل سامنے آ کے مسکرا کے کہتا تھا اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے۔ لوسی لیلا کی ہماری آ رہی ہے، بی بی لیلا یہ سوگوار گریا کر رہے ہیں، یہ پردہ دار رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو نا لیلا شہزادی کی ہماری آ گئی۔ رونے والوں اب آپ کے درمیان رباب کی ہماری آ رہی ہے، جس کا 6 ماہ کا بچہ پیاسا مارا گیا۔ ہائے وہ جن دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی۔ رباب غمزدہ کی ہماری ہے۔ ایک گزارش ہے، بہت دیر تک انہیں نہ روکنا، یہ بے زبان جانور ہے، ایک دوسرے سے بچھڑنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ بے زبان ایک دوسرے سے بچھڑنا گوارا نہ کرے۔ ہائے رے کربلا، جہاں رشتوں کو تار تار کر دیا، ماں سے بیٹے کو الگ کیا، بہن سے بھائی کو الگ کیا، مگر رونے بھی نہ دیا۔ دنیا پوچھتی ہے کب تک آنسو بہاؤ گے، کب تک رو گے؟ جو ایک ہماری آ رہی ہے، میری طرف غور سے دیکھنا، کس کی ہماری؟ فضا کی ہماری۔ کس کی ہماری؟ جس نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا، جس نے اس گھر کو تاراج ہوتے دیکھا ہے۔ بڑی قیامت ہے۔ یہ فقرہ کہوں آپ سے، علی کی بیٹی کے کلیجے کے زخم کو کاش محسوس کر پاتے۔ کون فضا؟ جس نے اس گھر کو دیکھا تھا کہ بطول چمکیاں چلا کے اپنے بچوں کو پالتی تھی۔ اسی بی بی کو جسے سورج نے ننگے سر نہ دیکھا، وہ بازاروں میں چادر مانگ رہی تھی۔ یہ نہ ہوتی تو کوئی سہارا دینے والا زینب کو نہ تھا۔ مگر ایک قیامت تب آئی ہے جب اسی دربار میں علی کی بیٹیاں ہاتھ بندھے ہوئے، یزید اونچے مقام پہ بیٹھا ہوا، وہ کہتا میں نے سنا ہے کہ علی کی بیٹی زینب آئی ہے۔ کہا ہاں، کہاں ہے؟ کہ وہ جو چاندی جیسے بالوں والی بیوی کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی ہے وہی زینب ہے۔ اللہ کیسی قیامت آ گئی، عباس کی بہن فضا کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی ہے۔ جس کا شیر جیسا بھائی رہا ہو وہ فضا کے پیچھے سر چھپائے۔ کیا سن رہے ہو؟ میں کیسے پڑھوں مسائل؟ اللہ اکبر کہ میری اپنی مجبوری ہے، میں نہیں رو سکتا۔ میں اگر روؤں گا تو مسائل کوئی نہ پڑھ پائے گا۔ اللہ اکبر، رونے والوں فضا کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی تھی۔ شمر سمجھ گیا یزید کے اشارے کو، اس نے تازیانہ اٹھایا، فضا کی طرف پڑھا۔ فضا نے غور سے شمر کو دیکھا، کہ شمر میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا، خبردار خبردار، میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا۔ شمر کہتا ہٹ جا سامنے سے، یہ کہتی نہیں میں نہیں ہٹوں گی سامنے سے۔ اس نے کہا ہٹ جا سامنے سے۔ اس نے تازیانہ اٹھایا، فضا نے ہاتھ بڑھا دیا، تازیانہ فضا کے ہاتھ پہ پڑا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ فضا نے خون کو دیکھا، بھرے دربار پہ نظر ڈالی تو کیا دیکھا؟ حبش کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ لہجہ اختیار کیا، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حبشیوں نے پہچانا، ارے یہ تو میری شہزادی رہ چکی ہے۔ ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا، سب نے اپنی اپنی تلواریں باہر نکال لی، یزید کے قریب پہنچ گئے۔ آواز دیا یزید روک لے اسے، ورنہ ایک قدم آگے بڑھا تو خون کا دریا بہہ جائے گا، خبردار۔ اب فضا کے قریب نہ جائے۔ ایک فقرہ ہے اسی پہ ہماری آئے گی، مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کرو گے۔ آواز دیا یزید روک لے اسے، ایک قدم اگر آگے بڑھا تو خون کا دریا بہہ جائے گا۔ کیا اسے علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے؟ اتنا سننا تھا، زینب نے حصہ سے کہا اماں ہٹ جاؤ، نجف کا موقع دے گا، اے بابا علی تیری بیٹیوں کو لاوارث کہہ کے بلا دے۔ لو اسی فضا کی ہماری آ رہی ہے، بی بی فضا تم پہ سلام ہو۔ یہ سوگوار رو رہے ہیں، یہ سوگوار ماتم کر رہے ہیں۔
تکیے کے کماری لاؤ، اب میں کہتا ہوں ساری اماریاں ایک ساتھ لانا، مگر ایک فقرہ مجھے کہنا ہے، اسی پہ ساری اماریاں ایک ساتھ زیارت کے لیے آ جائیں گے۔ اس میں سکینہ کی ماں رباب ہے، سکینہ کی ماں رباب۔ دیکھو شام ہوگی، میں منتظمین سے کہتا ہوں اندھیرا نہ ہونے پائے، ان سے کہہ دینا گھر چلے جائیں، اس لیے کہ جب شام ہوگی تو بچے ماں سے لپٹ جائیں گے، کہیں گے اماں شام ہو رہی ہے گھر چلو، اماں شام ہو رہی ہے گھر چلو۔ یہ قدرت نے فطرت میں رکھا ہے، جب شام ہوتی ہے تو بچوں کو اپنا گھر یاد آتا ہے۔ ہائے رباب جس کی بیٹی روز شام کو آ کے کہتی تھی اماں گھر چلو، مگر اسے گھر آنا نصیب نہ ہوا، وہ زندان شام میں مر گئی۔ رباب نے کبھی شام کی عورتوں سے کچھ نہیں کہا، لیکن جب زندان سے چھوڑ کے آئی تھی تو شام کی عورتیں خدا حافظ کہنے آئی تھی، تو آواز دیا اے شام کی عورتوں اگر اندھیرا ہو جائے تو چراغ لے کے آنا، میری بیٹی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، ایک چراغ روشن کر دینا۔ اللہ اکبر، اسی رباب کی ہماری آنے والی ہے۔ میں نے گزارش کر لیا ایک ساتھ ہماری آئیں گی، مگر قیامت تب ہوئی ہے کہ جب سب مدینے میں آ گئے، بیرون مدینہ قافلہ روک دیا گیا، بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین شہید کر دیے گئے۔ تاریخ کے پورا مدینہ دوڑ پڑا، در و دیوار سے واہ حسینہ واہ غربتا واہ مظلومہ کی صدائیں آ رہی تھی۔ ایک بی بی تھی جسے جانا تھا وہ نہیں آئی۔ اچھا آپ نے محسوس ہی نہیں کیا؟ آپ بتاؤ جب پردیس سے لوٹ کے آتے ہو بھائیوں، سب سے پہلے تمہارے استقبال کے لیے کون دوڑتا ہے؟ آپ کہو گے بہن، میرا بھائی آیا ہے، ایک ایک سے کہتی میرا بھائی آیا ہے، میرا بھائی آیا ہے۔ اللہ یہ بہنیں ہیں بھائی کا انتظار کرتی ہیں، جب یہ قافلہ آیا تو بیٹیاں اپنے باپ کا استقبال کرتی ہیں۔ ایک بیٹی اور ایک بہن جس کا نام سغرا ہے وہ نہیں آئی۔ بیبیوں نے کہا سغرا نہیں آئی، سب جا رہے ملنے کے لیے، سغرا کہاں؟ سغرا نہیں آئی۔ اب جو سغرا سے جا کے شانہ ہلایا کا سغرا قافلہ آ گیا، نہیں کھولی آنکھیں، کا سغرا قافلہ آ گیا، نہیں کھولی آنکھیں۔ بھائی ہو نا، بہنیں ہیں نا تمہارے پاس۔ ایک مرتبہ ایک بیوی کہتی مجھے جانے دو، میں کہوں گی سغرا سے۔ سغرا کے قریب گئی، آہستہ سے کہا بی بی قافلہ آ گیا، نہیں کھولی آنکھیں۔ آہستہ سے کہا سغرا لگتا یہ ہے کہ تیرا اکبر آ گیا۔ چونک کے اٹھی، کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ کہ میں سامان صبر لیے بیٹھی ہوں، کدھر ہے میرا اکبر؟ کبھی بھی پتا تو نہیں ہے، مگر یہ خبر ہے کہ قافلہ آ گیا ہے، وہ جو سیاہ محملیں لگی ہیں وہی کہیں ہوگا میرا اکبر۔ بی بی اشارے سے کہتی مجھے لے کے چلو۔ ساری بیویاں جمع ہوئی، سغرا کہتی میرے بازو کو پکڑو، بازوؤں کو پکڑا۔ اب جب یہ چلنے لگے تو ایک بیوی دوڑی بھی آئی، اے سغرا ٹھہر جا۔ کب کیا ہوا؟ تو راستے میں ایک ضعیف بیٹھا ہے، ذرا اس سے کہہ تو دے وہ راستے سے ہٹ جائے۔ اس ضعیف کے قریب پہنچ گیا، اے ضعیف، وہ چونک کے دیکھتا کہ کیا ہوا؟ کہ میری آقا حسین کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے، وہ پردہ دار ہے، وہ پردہ دار ہے، وہ پردے والی شہزادی ہے، تو راستے سے ہٹ جا۔ وہ کہتا میں پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے اپنے وطن کی زمین پہ بیٹھا ہوں، مجھے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا۔ سنو میرا وطن ہے، میں اپنے رخ کو موڑ لیتا ہوں، اسے کہہ دو وہ گزر جائے۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا، وہ بی بی دوڑی بھی آئی گا، بی بی وہ ضعیف وہ کمزور ہے، اس نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، آؤ چلو گزر جاؤ۔ اب جیسے یہ بی بی چلنے لگی، اس ضعیف میں تابیں ضبط نہ رہی، اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، بارے الہا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری کسی بہن کا پردہ سلامت تو ہے، میری کسی بہن کا پردہ باقی تو ہے۔ جوانوں میں دیکھ رہا ہوں کیسے تڑپ کے رو رہے ہو، خدا کرے تمہاری بہنیں سلامت رہے، میری کسی بہن کا پردہ سلامت تو ہے، تو دو فطرہ ہے اسی پہ ہماری آ جائیں گی، پھر ماتم ہوگا۔ اللہ اکبر، آواز دیے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری کسی بہن کا پردہ سلامت تو ہے۔ جیسے ہی یہ بیٹی اس کے قریب پہنچی تو اب اس میں تابیں ضبط نہ رہی، یہ پلٹ کے کہتا سغرا، سغرا چونک کے دیکھتی ارے یہ تو میرے بھائی سجاد کی آواز ہے۔ اے ضعیف تو کون ہے؟ کا بہن پہچانا نہیں، تو بھی ضعیف ہے میں بھی ضعیف ہوں۔ آواز یہ سغرا جس بھائی سے پردہ کر
بیماریاں گزر گئی تو ایک شبی رہ گئی ہے جس کی آپ کو زیارت کرنا ہے، جبکہ ان ہماریوں کے ساتھ اس شبی کا آنا یہ خود اپنے آپ میں ایک مرثیہ ہے، خود اپنے آپ میں ایک مرثیہ ہے، ورنہ ہماری آ گئی تھی یہ ختم تھا، لیکن نہیں، یہ وہ ہے کہ جس کے گلے میں سکینہ نے باہیں ڈالی تھی، وہ خود نہ آ سکی مگر اس کا رہوار لایا جا رہا ہے، جس کا غریب بابا سینے پہ برچھی کھا کے مقتل میں پڑا تھا۔ اللہ اکبر، ٹھہر جائیے، ابھی رہوار نہیں آ رہا۔ میں اتنے بڑے مجمع کو مخاطب کر کے صرف فکرہ کہتا ہوں، آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ میں مقتل پڑھوں، شہادت پڑھوں، روایت پڑھوں، نہیں، اسی مجمع میں ڈھونڈو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا مصائب نظر آئے گا کہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی 5 ربیع الاول شیولی کی ہماری، اس شیولی کی ہماری میں عجیب منظر تھا جو میں نے کئی جگہ 2-4 جگہ اب تک پڑھ چکا ہوں، جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسی پہ رہوار آئے گا۔ عزیزوں، صبح سے لے کر شام تک بہت مجمع تھا، کئی بچے ماں سے بچھڑے، کبھی ماں دوڑی ہوئی آ رہی ہے، کبھی دادی دوڑی ہوئی آ رہی ہے، کبھی بھائی دوڑا ہوا آ رہا ہے، بچہ مل نہیں رہا ہے، بچہ مل نہیں رہا ہے۔ سب کہتے تھے اپنوں کے پیچھے پریشان نہ ہو، مل جائے گا۔ زینب اور کلثوم شام غریبہ ایک ایک بچے کو تلاش کر رہی تھی، بچے بچھڑ گئے تھے، بچے نظر نہ آتے تھے، کیا قیامت تھی۔ عزیزوں، اسی میں ایک 10 یا 11 سال کا بچہ، کتنا؟ 10 یا 11 سال کا بچہ، وہاں کے اراکین و منتظمین بچے کو لے کے آئے۔ جتنے لوگ گلے میں والنٹیئر ہیں نا، خیال رکھنا بہت لمبا سفر ہے جلوس کا، بچے بچھڑنے نہ پائیں، اگر کوئی بچہ بچھڑ جائے تو دوڑ کے ماں تک پہنچا دینا۔ ارباب ایک 10 سے 11 سال کا بچہ جسے لوگ لے کے آ کر جلدی سے اعلان کریے یہ بچہ بہت رو رہا ہے۔ وہ بچہ 10 یا 11 سال کا بولنے والا اپنا پتہ سب بتا رہا ہے، مگر وہ بے چین ہو کر کے اعلان کرنا شروع کیا گیا۔ وہ کہتا جلدی بلا دو گھر والوں کو، جلدی بلا دو گھر والوں کو۔ میں کہتا تھا پریشان نہ تو اتنے مائک لگے ہوئے آواز پہنچ رہی ہوگی، بیٹا ٹائم تو لگے گا نا انہیں آنے میں، انہیں خبر ہو گئی، کہتے جلدی بلا دو۔ بیٹھتا تھا، کوئی پانی لے کے آئے، کہتے پانی نہیں پیئیں گے، کہتا بیٹا یہ کھا لو گا، میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ معلوم اس کا ایک فکرہ جس نے بہت رلایا ہے، وہ فکرہ جانتے ہو کیا؟ وہ کہتا ہے مجھ سے کہ انکل جلدی سے لانے کا اور کر دو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تب میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ یہ فکرہ اس نے بہت رلایا۔ بچہ کہہ رہا ہے میرے گھر والے میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سکینہ 4 برس کی کہتی تھی میرے بابا نے دعا میں مانگا ہے، میرے بابا میرے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ لو وہی رہوار آ رہا ہے جس کی باہوں میں گلے ڈال کے کہتی تھی اے میرے بابا کے ڈھولے، اے میرے بابا کے ڈھولے، میرا بابا مقتل میں ہے، ارے میرا بابا میرے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ لو وہی رہوار آ گیا، لو آپ کے سامنے تبرکات آ گئے۔ اے زینب کلیجے پہ زخم ہے بی بی، یہ عزادار ماتم کر رہے ہیں، بی بی ہماری سزا کو قبول کر لینا۔ اللہ اکبر، آپ کے درمیان جب رہوار آ گیا تو اب تو اور قیامت ہے۔ رونے والوں مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے، ایک شبی رہ گئی، تم نے رو کر کیوں نہیں لائی؟ جب میں نے کہا تھا اللہ دیکھو، تو شاید یہ جواب دیں گے ماں جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں لے کے آئی تھی، ماں جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں لے کے آئی تھی۔ اللہ جس کے اتنے ارمان ہو اس کا گہوارہ اہتمام سے کیوں نہ لایا جائے؟ لو وہی آپ کے درمیان روا 2 امانتیں لے کے آئی ہے، ایک سکینہ کے کان کے بندے، ایک بیٹے کے جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں۔ ہائے روا، بڑے ارمانوں کا یہ گہوارہ ہے۔ رونے والوں، آپ کے درمیان گہوارہ زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ آپ نے گہوارے کی زیارت کے لیے مگر ٹھہر جائیے، جو جہاں ہے وہی رکا رہے گا، اس لیے کہ ایام عزا کا آج آخری دن ہے۔ اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ اہتمام میں شریک ہوگا۔ ایک
فقرہ کہوں، اتنا بڑا مجمع بہنوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں کا ہے، اتنا بڑا مجمع آپ کا ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ایک فقرہ آج کل جو میں نے کئی جگہ ذکر کیا ہے، پردہ بہنوں تمہارے بیچ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، انصاف سے بتاؤ، جب انہوں نے گہوارہ روکا ہے تو پھر مسائل بھی سن لو۔ ایک بات بتاؤ، جب تمہارے بچے بھوکے ہوتے ہیں تو تم کیا کرتی ہو؟ کہ بچوں کا شکم سیر ہوتا ہے، بچے جب سیراب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بچہ دودھ اگلتا ہے، دودھ اگلتا ہے۔ جب یہ دودھ اگلتا ہے تو گھر والے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، یہ دودھ اگل رہا ہے۔ رباب کا بیٹا اتنا بھوکا تھا کہ وہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے۔ آپ کو پتا ہے ماں نے بیٹے کو اپنے وارث حسین کے ہاتھوں پہ دیا، سجایا اور سنوارا کہ میرے والی و وارث سے مقتل مل بھی چاہو، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ مگر جب یہ لوٹ کے آیا تو ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ دودھ نہیں اگل رہا تھا، یہ پانی نہیں اگل رہا تھا، یہ خون اگل رہا تھا، یہ خون اگل رہا تھا۔ سوچو ماں کی کیفیت کیا ہوگی۔ باپ کے ہاتھوں پہ بیٹا مر گیا، اللہ اکبر، رونے والوں۔ اب حسین خیمے کے در پہ لے کے آئے، جیسے خیمے پہ پہنچے ان سے پوچھنا، جو بچے ہوتے ہیں شیرخوار، کبھی آزما لینا ان بچوں کو لے کر کے ماں کی آغوش سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جانا، دیکھنا کتنا بے چین ہوگی ہے، اس لیے کہ بیٹا بچہ بہت دور تک ہے، دیر تک رہ گیا۔ اصغر بھی بہت دیر تک مقتل میں تھا، وقت لگا ہے۔ حسین نے زمین پہ رکھا، سوال آپ کیا، اس نے اپنے حجت تمام کی، اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ اپنی زبان پھرائی، ہرملا کا تیر چلا، ماں انتظار کرتی رہی۔ حسین جب لے کے خیمے کے در پہ آئے تو 7 مرتبہ آگے اور پیچھے، آسان نہ تھا۔ جیسے ہی در پہ پہنچے، رباب کھڑی تھی اور سکینہ کھڑی تھی، بیبیاں اہل حرم انتظار کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا کہ اصغر کے پیروں میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ سکینہ نے بے چین دیکھا تو یقین آ گیا، میرے بھیا کو پانی مل گیا، اب اسے نیند آ گئی ہے۔ دامن پکڑا کا بابا میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، بابا اصغر کو پانی مل گیا، کیا میں پیاسی رہوں گی؟ سوچو حسین پہ کیا گزری ہوگی۔ رباب نے کہا میرے والی و وارث میرے بچے کو مجھے دے دے۔ حسین ابا کے دامن میں اصغر کو چھپائے ہوئے تھے، آواز دیا میرے والی و وارث اصغر کو مجھے دے دے۔ حسین نے کہا رباب اصغر چاہیے؟ کہاں میرے والی، میرے اصغر کو مجھے دے دیجئے۔ حسین ابن علی نے پوچھا رباب دوں گا اصغر کو، مگر اتنا بتاؤ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ رباب کہتی آقا آپ امام وقت ہو۔ پھر امام نے پوچھا رباب میں کون ہوں؟ کہ حجت خدا ہو۔ پھر آواز دی میں کون ہوں؟ کہ امام وقت ہو۔ حسین نے کہا پھر جو دے دو اسے لے لینا۔ رباب کہتی ہے آقا ہاتھوں کو پھیلا دیا، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، رباب نے اصغر کو خون میں نہایا دیکھا، مگر رباب روئی نہیں۔ حسین پہلے ہی کہہ چکے تھے جو دے دوں اسے لے لینا۔ رباب روئی نہیں، فوراً اصغر کو واپس لے لیا۔ حسین اصغر کو لے کے آئے، پشت خیمہ پہ چھوٹی سی تربت بنائی، اصغر کو تربت میں لٹایا۔ وقت نہیں ہے جو شہید کے شہادت پڑھو۔ حسین نے اصغر کو تربت میں سلایا۔ میر انیس نے لکھا اس مصائب کو کہ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی۔ پانی تو ملا نہیں تھا، آنسوؤں سے بیٹے کی تربت کو تر کرنے لگے۔ اب جو تربت کو تر کیا تم اور رونے لگے، ایسا محسوس ہوا پیچھے کوئی ہے، قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ مولا نے جو پلٹ کے دیکھا تو اصغر کی ماں رباب کھڑی تھی۔ تو 1 سے 1.5 منٹ اس کے بعد میزبان دستہ ماتم کرے گا۔ رباب نے دیکھا کہ حسین بیٹھے رو رہے ہیں، آواز دی مولا کہ رباب تم یہاں؟ آواز یہاں کا ایک سوال کرنے آئی ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں کون ہوں؟ کہا تو اصغر کی ماں ہے۔ پھر پوچھا میں کون ہوں؟ کہا تو اصغر کی ماں ہے۔ رباب کا فقرہ سنو گے؟ آواز دی آقا جب میں ماں ہو کر کے نہیں رو رہی، جب میں ماں ہو کر کے نہیں رو رہی، اللہ حسین کی تنہائی ہے، ماں نے سہارا دیا اصغر کے، اے میرے غریب والی و وارث اپنی تنہائی کا مرثیہ نہ پڑھنا۔